زندگی کا مقصد خدا
کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں مبارک رمضان روزہ رکھ لیں مستقی ہو گئے تو حج کر لیں اگر ہم اس لائق ہو گئے تو اس کو زکات ادا کر لیں نہیں تو یہ عبادتیں جتنے بھی اعمال کو کیجیے گا جتنے بھی اعمال ہم بعنوان عبادت انجام دیتے ہیں یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے بلکہ زندگی کے مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے اور استاد ایسا کہتے ہیں کہ پیشانی نہیں ہو جاتی ہے مجلس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا سن رہے ہیں تھکن تو ہو گئی ہوگی مگر یہ بتانا ہے کہ زور سے سوال مل جائے تو کر سکتے دور ہو جائے گی کیونکہ یہ سوال مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ یہ اصل مقصد نہیں ہے یہ نمازیں ہماری زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے یہ روزہ ہماری زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے یہ حج ہماری زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے اصل مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ نمازیں ایک ذریعہ ہیں اصل مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ روزے ایک وسیلہ ہیں اصل مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ عبادتیں ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے لیکن کیونکہ ہم اس اہم اور اصلی مقصد کو آسانی سے نہیں سمجھ پاتے تو کیجیے گا ہم اس اہم اور اصلی مقصد تک آسانی سے نہیں پہنچ پاتے ہمارے اذہان کام نہیں کرتے کہ ان اصلی مقصد کو اس اصلی ہدف کو اپنی خدمت کے اصلی ہدف کو درک کر سکیں اسے سمجھ سکیں اس کی معرفت حاصل کر سکیں لہذا ہم اپنی زندگی کے مقصد کو ان عبادتوں تک محدود کر لیتے ہیں اب یہ غلط بھی نہیں ہے یہ معمولی نہیں ہے قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تم کسی زندہ نماز کو مقصد بنا رہے ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہی نمازیں تمہیں اصل مقصد تک پہنچائیں گی یہی روزے تمہیں اصل ہدف تک پہنچائیں گی لیکن حقیقت یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہماری خلقت کا ہمارے پیدا کیے جانے کا اصل مقصد یہ نہیں ہے اصل مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ عبادتیں فقط ایک ذریعہ ہے کیونکہ ہمارے اذہان کام نہیں کرتے ہم متوجہ نہیں ہو پاتے ہم اس اصل مقصد کو آسانی سے درک نہیں کر پاتے لہذا ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو کبھی نماز قرار دیا کبھی روزہ قرار دیا کبھی حج قرار دیا ان عبادتوں تک محدود کیا لیکن وہ حضرات جو اصل خدمت کے اصلی مقصد کو سمجھتے ہیں اس اصلی مقصد کی معرفت آتے ہیں وہ جب عبادت کی منزل میں آتے ہیں تو اپنی زندگی کے خدمت کے مقصد کو ان ہدف ان مقاصد تک محدود نہیں رکھتے وہ اپنی زندگی کے مقصد کو نماز و روزہ تک محدود نہیں رکھتے بلکہ وہ ان عبادتوں کے مطابق آواز دیتے ہیں پروردگار میں نے تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی نہ جہنم کے خوف میں کیا بلکہ تو ایسا ہے کہ تیری عبادت کی جائے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس خدا سے قریب ہو جائیں اس خدا کی معرفت حاصل کریں اس کی بندگی میں آ جائیں کیجیے گا اصل مقصد ہے کہ ہم اس کے بندے بن جائیں پروردگار عالم نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے عبد بن کر رہیں اس کے بندے بن کر رہیں آپ بننا کیا یہ تو نمازیں ہیں اگر میں اشارہ کر دیا ذرا تفسیر دیکھوں یہ تو نمازیں ہم پڑھتے ہیں پوری دنیا پوری کائنات
قرآن کا نام نہیں ہے. قرآن کا مزاج، شریعت کا مزاج، دین اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو ٹارگیٹ کرے، کسی انسان کا ڈائریکٹ نام نہیں. اگر کسی کا نام لیا گیا ہے تو اس کو بہمان مثال پیش کیا گیا ہے، اس کو نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے. جتنی مقامات پر قرآن مجید نے فرعون کا بتایا ہے کہ فرعون ایک کیریکٹر ہے، مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون ہوتا تھا، اس کو فرعون کہا جاتا تھا. اور جو اسلام کبھی بھی شخصی اعتبار سے، پرسنل اعتبار سے گفتگو نہیں کرتا. اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے. اسلام ہمیشہ کیریکٹر کو دیکھتا ہے، اسلام ہمیشہ کردار کو دیکھتا ہے. اسلام کبھی شخصیت کی طرف نظر نہیں بڑھاتا، اسلام کبھی پرسنل میٹر پر توجہ نہیں دیتا، کیریکٹر کو دیکھتا ہے، کردار کو دیکھتا ہے. اسلام کی نظر میں نہ تو شخص کی کوئی اہمیت ہے، نہ تو شخصیت کی کوئی اہمیت ہے، نہ تو رشتہ داری کی کوئی اہمیت ہے، نہ تو بیٹا ہونا کسی کو آگے بڑھا سکتا ہے، نہ تو زوجہ ہونا کسی کو آگے بڑھا سکتا ہے. اسلام فقط کردار دیکھتا ہے، فقط کیریکٹر دیکھتا ہے. اگر تمہارا کردار اچھا ہے تو تم دائرۂ اسلام میں ہو، کیریکٹر اچھا نہیں ہے رشتہ دار ہوتے رہو، دائرۂ اسلام سے باہر چلے جاؤ گے. آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، جناب پیغمبر اسلام کے سگے چچا ہے، جناب پیغمبر اسلام کے چچا ہے، خاندانی رشتہ دار ہے ابو لہب، لیکن قرآن مجید ابو لہب کے لیے کیا آواز دیتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب، خدایا اس ابو لہب کے ہاتھ پکڑ ہے تو ایک کردار اچھا نہیں تھا، رشتہ داری کام نہیں آئی. اور وہی سلمان کو پاس سے ہو کر آئے ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی قرابت داری نہیں ہے، کیریکٹر اچھا ہے. پیغمبر اسلام نے آواز دیا سلمان منا حلال ہے. سلام علیکم کردار دیکھتا ہے. جتنی بھی چیزیں آپ اسلام میں دیکھیے، کبھی بھی شخصی اعتبار سے سرکار امام حسین کے جمہور میں دیکھیے جہاں جہاں یزید کا نام جو ہے امام حسین علیہ السلام نے بعنوان مثال پیش کیا ہے. یزید سے اصل مسئلہ نہیں تھا. کہ خدا بند عالم نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے کہ فرعون بن کر نہ ہو، شداد بن کر نہ ہو، تم اگر اس کائنات میں آئے ہو آپ بن کر رہو، تمہاری دنیا بھی کامیاب رہے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی. لیکن اگر تم نے اپنے کو خدا سمجھ لیا پھر دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. اگر واقعی خدا کو جانتے ہو، خدا کو مانتے ہو، یہ تصور ہے کہ تمہارا خالق وہی ہے، تمہارا رازق وہی ہے، اس کے علاوہ کسی نے کسی کو خالق نہیں کیا. عزیزان گرامی، اس کی آیت کریمہ کے متعلق سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس کے سلسلے میں امام حسین فرماتے ہیں الا ليعبدون کا مطلب ہے الا ليعبدون. خدا نے جنات کے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کو پہچان سکے، الا ليعبدون، تاکہ وہ اس کی معرفت حاصل کر سکے. اب یہاں سے 10-12 منٹ کے ساتھ بیان کرنا بسے والی زبان ہے، لیکن چلا کوشش کریں گے کہ بالکل آسان لفظوں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. عبادت کیا ہے اور بندگی اور عبودیت کیا ہے؟ قدرت نے فقط عبادتوں کا مطالبہ نہیں کیا ہے، اصل مطالبہ یہ ہے تم بندے بن جاؤ. تو اصل مطالبہ یہ ہے کہ تم بندے بن کر رہو. امام حسین نے کیا فرمایا کہ ہمیں خدا کو پہچانو، کیونکہ جب تک انسان خدا کو پہچانے گا نہیں اس کی عبادت نہیں کرے گا. بس سمجھنا ہم اسی کو کریں گے کہ جس کی ہم معرفت حاصل کریں، جس کو ہم پہچانیں. آپ دیکھیں عبادت اور عبودیت، عبادت اور بندگی ہے، اس کو پہچانے یعنی کیا؟ یعنی ہم موحد ہو جائیں، توحید
توحید کا نور ہمارے سینوں میں رکھتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ پوری توجہ. توحید کے سلسلے میں قدرت کی توحید کے متعلق 3 اجزاء 3 ارکان بیان کیے ہیں. کس بولتے ہیں 3 ارکان بیان کیے. پہلا چیز یہ ہے انسان خدا کے بارے میں یہ اعتقاد حاصل کرے، یہ معرفت حاصل کرے کہ کائنات میں کسی بھی ذرے کو خداوند عالم کے علاوہ کسی نے خالق نہیں کیا. ہر ذرے کا خالق وہی پروردگار، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. اب یہاں پر جو مدرسے کے بچے ہیں جو سوال کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کو خالق نہیں مان سکتے، لیکن قرآن مجید میں جناب عیسیٰ نے کیا آپ لوگوں کی طرف سے آئی ہے جناب عیسیٰ نے کہا میں خلق کر رہا ہوں. نہیں، فرق ہے. خالقیت بالذات خدا تعالی خالق ہے ذاتی طور پر. دوسروں کی طرف اگر خالقیت کی نسبت دی جائے گی تو یہ ذاتی نہیں ہوگی بلکہ خدا ذاتی ہوگی. اس سوال کا مطلب کسی کی خالق نہیں ہے، سب کا خالق پروردگار ایک. دوسرا اعتقاد یہ کرنا، یہ معرفت حاصل کرنا خدا کے عالم کے سلسلے میں یہ پہچان ہوگا خلق الجن والانس الا لیعبدون. میں اسے کیا فرماتے ہیں اے الا لیعبدون، اس کو پہچان کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے بارے میں یہ یقین رکھیں، یہ سمجھیں کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دنیا کب سے شروع ہوگی، کب تک رہے گی، سورج کیا ہوگی، سورج کب نظر آئے گا، چاند کب نظر آئے گا، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ فقط اور فقط خداوند عالم کے ہاتھ. اگر ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو یہ ہر مہینے چاند کے روئے کے سلسلے میں اختلاف ہی نہ ہوگا. اپنے حساب سے نکال دیتے. یہ سورج کب نظر آنا ہے، چاند کب نظر آنا ہے، یہ دنیا کب سے ہے، کب تک رہے گی، کس کو کب پیدا ہونا ہے، کس دنیا سے جانا ہے، یہ سب پورا سسٹم، پورا نظام، جنت کو کیسا ہونا ہے، جہنم کو کیسا ہونا ہے، یہ کب تک، یہ ہر چیز کا نظام قدرت کے ہاتھ میں. اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تیسرا اہم چیز یہ ہے کہ ان دونوں اعتقاد کے ساتھ ساتھ تیسرا اہم چیز یہ ہے کہ اگر تم نے اس کو پہچان لیا تو اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مدبر نہیں ہے، اس کے علاوہ کائنات کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، تو اب ایک ہی یقین رکھو کہ اس کے ہر حکم کو ماننا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یعنی اس کے ہر حکم کے سامنے سر اطاعت کو خم کر دینا، یعنی بندہ بننا، یعنی عبودیت کی منزل میں آنا، اپنے کو خدا نہ سمجھنا. ہر جس کو خداوند عالم کا جو بھی فیصلہ ہے، اس کا جو بھی حکم ہے، اگر اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آدم آئیں گے تو پھر آدم کی نبوت کو بھی ماننا ہے، ان کے بتائے ہوئے احکامات کو بھی عمل کرنا ہے. تو چلیے گا ابراہیم کو اس کائنات میں خداوند عالم نے بھیجا ہے، اب یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ نبوت جناب ابراہیم کی حق ہے اور ان کے بتائے ہوئے احکامات بھی حق ہے، ان پر عمل کرنا ہے. کتنے بھی 1,24,000 انبیاء آئے، ان کی نبوت پر اعتقاد رکھنا اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پر بھی یقین رکھنا، یہ ایک بندگی اور ایک عبودیت کی علامت اور پہچان ہے. جب تک انسان اس منزل میں نہیں آئے گا اور ایک کہے گا اور ایسا کرو کہ بہت سی چیزیں ہیں ہم نہیں کرتے، نہیں، نبوت کے ذریعے بتائے گئے حکم پر عمل نہ کرنے سے انسان گنہگار ہوگا، لیکن نبوت کی کسی بھی حکم کا انکار کر دینے سے
انسان اسلام کے دائرے سے نکل کر شرک و بت پرستی کے دائرے میں چلا جائے گا۔ اگر تم واقعی مسلمان ہو، اگر تم واقعی خدا کے بندے ہو تو پھر خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر یقین کرو۔ اگر اس نے نبی کو بھیجا ہے تو اس کی نبوت کو مانو، اس کے بتائے ہوئے حکم کو مانو، اور یہ تینوں اجزاء کو جو کیجیے گا کہ یہ تینوں اجزاء خدا کی خالقیت کو پہچاننا، اس پر یقین رکھنا، خدا کی ربوبیت کو ماننا، اس پر یقین رکھنا، خدا کے آدمی کے بتائے ہوئے احکامات پر یقین رکھنا، یہ تینوں چیزیں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک حصے پر عمل کر دیا تو آپ کا چھوڑ دیے تو مکمل ہو جائے، نہیں، یہ تینوں کو ایک ساتھ ماننا ہے، ایک ساتھ لے کر چلنا ہے۔ کسی ایک جز کو اگر آپ نے چھوڑا، ہزاروں سال اگر آپ نے عبادت کی ہے تو کوئی عبادت کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ نے ہزاروں رکعتیں نماز پڑھی ہے اور خدا کو خالق ماننا چھوڑ دیں، نمازیں آپ کے اوپر مار دی جائیں گی۔ اگر آپ نے کروڑوں رکعتیں نماز پڑھی ہے اور خدا کو مدبر ماننا چھوڑ دیں، یہ نمازیں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اگر آپ نے لاکھوں سجدے کیے ہیں اور خدا کے احکامات میں سے کسی حکم کا اگر آپ نے انکار کیا، یعنی اپنے کو آپ نے بندگی کے دائرے سے خارج کیا، یہ نمازیں آپ کو نہیں بچائیں گی۔ عبادت کے سلسلے میں، عبودیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ اس کو خالق بھی مانیں، آپ اس کو رب بھی مانیں، آپ اس کو رب تشریعی بھی مانیں۔ آپ غور کریں، قرآن مجید اٹھانا دیکھیں، ابلیس نے 6000 سال تک سجدے کیے، دیکھا کیجیے گا، ابلیس نے 6000 سال تک سجدے کیے تھے، اور ابلیس خدا بند عالم کو خالق بھی مانتا تھا۔ ابلیس خالق ہوتا ہے، قرآن میں یہ گواہی دے رہا ہے۔ ابلیس کی 2/3 توحید مکمل تھی، ابلیس خدا بند عالم کو خالق مان رہا تھا، ابلیس کی خالقیت کے عقیدے کی گواہی خود قرآن مجید دے رہا ہے کہ خدا بند عالم نے اس سے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا معلوم سجدہ نہیں کریں گے، خدا بند عالم نے کہا کیوں، اور اس نے وجہ جو بتائی، یہ نہیں کہا کہ ہم تو آگ کے بنے ہیں، آدم تو مٹی کے بنے ہیں، اس لیے ہم ان کا سجدہ نہیں کریں گے، نہیں، اس نے پہلے خدا بند عالم کی خالقیت کا اقرار کیا۔ آواز دی ابلیس نے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھ کو آگ سے پیدا کرنے والا تو ہی ہے، آدم کو مٹی سے بنانے والا تو ہی ہے، تو ہی خالق ہے۔ یہی نہیں بلکہ ابلیس کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اس کائنات کو قیامت تک لے جانے والا خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جیسے ہی خدا عالم نے اس سے کہا نکل جا، ابلیس کہہ رہا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے خدا اب مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ خدا سے مہلت کیوں مانگ رہا ہے ابلیس؟ یہ تو تجھے باہر نکال رہا ہے خدا عالم۔ ابلیس آواز دے گا، مجھے پتا ہے کہ قیامت تک اس کائنات کو لے جانے والا خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور کیا آپ نے، ابلیس خدا کو خالق بھی مان رہا تھا، خدا کو رب بھی مان رہا تھا، اس کے باوجود جیسے ہی اس نے اپنے کو بندگی سے نکالا، خدا بند عالم کے ایک حکم کا انکار کیا، قدرت نے اس کی 6000 سال کی عبادتوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ آواز دی فخرج انکا لرجل، نکل تو میری بارگاہ میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ محمد اطاعت کرنا، اس کے ہر حکم کے سامنے
سے سرے اطاعت خم کر دینا، اس کا جو حکم ہے ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ سے توجہ کیجیے گا، اس کے مطابق ہمیں حق بندے ہیں، بندے یعنی بس اس کی رضا ہماری ہر خواہش پر ہوتا ہے۔ اور اس کی طاقت نہیں بھی بتا رہے ہیں، ہمیشہ بندگی کو عبادت پر مقدم کیا گیا ہے۔ عبادت کو بندگی پر قربان کر دیا جاتا ہے، لیکن بندگی عبادت پر کبھی قربان نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ جو عبادت ہے وہ جو لیجیے گا، جو عبادت ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ بندگی بھی ہو۔ جو عبادت ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ بندگی بھی ہو، لیکن جو بندگی ہے وہ عبادت ضرور ہے۔ ہر بندگی میں عبادت شامل ہے، لیکن ہر عبادت میں ضروری نہیں کہ بندگی شامل ہو۔ آپ بھی کا مثال دیکھیے، آپ گھر سے نکلے جامع میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن عبادت اور بندگی میں فرق کیا ہے؟ عبادتوں کو قربان کر دیا جاتا ہے، بندگی کو گھر سے نکلے مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ کے پاس اتنا پانی فقط ہے کہ آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ پانی نہیں، انتظام نہیں، تو اتنا پانی ہے کہ آپ وضو کر سکتے ہیں۔ عبادت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ وضو کریں یا نماز پڑھیں۔ جیسے ہی آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے، آپ کی نظر ایک پیاسے جانور پر پڑی، آپ کی نظر ایک پیاسے جانور پر پڑی، یہ اس کو پانی نہ دیا جائے تو منع ہے۔ عبادت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ وضو کریں یا نماز پڑھیں۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، آپ وضو جو ہے تیمم کریں، اس مرتے ہوئے جانور کو پانی پڑائیں۔ اصل کیا ہے؟ اس جانور کو پانی پڑائیں، آپ وضو چھوڑیں، آپ تیمم کریں، نماز پڑھیں۔ لیکن ہم نے کہا آپ کو بہت بڑے آدمی ہے، ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے، یہ جانور مرتا ہے مرتا رہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ ہم نے پانی اٹھایا، وضو کیا، وضو کر کے جا کے نماز ادا کری، پورا نماز دے کر سنو، یہ نماز ہم نے پڑھی، وہ نماز خداوند عالم ہمارے منہ پر مار کے آواز دے گا کہ اگر تم بندے نہیں بن سکتے تو ہمارے عبادت گزار نہیں بن سکتے۔ بندہ بنو، عبودیت پیدا کرو، پھر جا کر عبادت کرو۔ اگر بندگی نہیں ہے پھر عبادت میں مطلب ہی نہیں نکلتا۔ عبادتوں کو قربان کر دیا جاتا ہے بندگی کے لیے۔ تعلیم العالم نے سرکار امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام مسجد میں مسجد الاحرام میں اعتکاف لے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعتکاف کے بارے میں آپ بہت نہیں جانتے ہیں۔ 3 دن تک آپ کو مسجد میں رہنا ہے، بغیر کسی ضروری کام کے، بغیر کسی واجب کام کے آپ مسجد سے باہر نہیں نکلیں۔ 2 دن اگر آپ نے محمد پڑھ لیا ہے، تیسرے دن کا مسئلہ اور سخت ہو جاتا ہے۔ یہ آپ بہت نہیں جانتے ہیں۔ یہ اعتکاف مسجد میں رہنا ہے، بہترین عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ امام حسن مصطفیٰ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، بہترین موقع ہے، بہترین مقام ہے، بہترین عبادت ہے۔ بندگی کیا ہے، عبادت کیا ہے؟ ہماری جانے والا ہو جائے ہمارے معصومین اور ایمان السلام کیا فرض کیا ہے اسی طرح سے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے امام حسن کے پاس، پھر اور ایک مشکل آ گئی، کیا ہوا؟ کیا اس شہر کے ایک شخص سے میں نے قرض لیا تھا، تو قرض 1 مہینے کا ہم نے پیسہ کرنا، وقت پورا ہو گیا، میں ادا نہیں کر سکا، میرا پیسہ ہے، میں غریب نہیں ہوں، کہیں پھنسا ہوا ہے پیسہ آ نہیں سکا، میں وقت پر سے دے نہیں سکا۔ آج میرے پاس آیا تھا، تو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ہمارا پیسہ واپس نہ کیا تو جیل دلوا دیں گے، زندہ میں ڈالوا دیں گے۔ مگر وہاں پہ جانے والا ہے، آپ کا ماننے والا ہے، اگر آپ میری طرف سے کچھ وقت میرے لیے آپ دے دیں اس سے تو بڑی مہربانی، آپ اس سے کہہ دیجیے مجھے کچھ اور مدد دے دیں، مجھے کچھ اور وقت دے دیں۔
تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن مجتبی ایک رات بیٹھے ہوئے تھے، بہترین عبادت تھی، بہترین موقع تھا، بہترین محل تھا۔ سرکار امام حسن مجتبی نے دو وغیرہ دی، مسجد سے باہر نکلنے لگے۔ یہ ہے عبادت اور یہ ہے بندگی۔ امام حسن مجتبی مسجد سے باہر نکلنے لگے، ساتھ میں جناب ابن عباس بھی تھے۔ ابن عباس سامنے آئے، ایک مرتبہ امام حسن کے سامنے آ کر کہتے ہیں مولانا بتائیں آپ بھول گئے، آپ ایک کام میں بھول رہے ہیں، غیر ضروری کام بھی آپ مسجد سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ امام حسن نے ابن عباس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ابن عباس کیا کہہ رہے ہو؟ خدا کی قسم میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، کتنے سنیے کیا ہے عبادت اور کیا ہے بندگی۔ امام حسن کہہ رہے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، میرے بابا نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے، پیغمبر اسلام فرمایا کرتے تھے جو شخص کسی انسان کی مشکل کو برطرف کرنے کے لیے کوئی عمل انجام دیتا ہے، اس کا یہ عمل 90,000 سال کی عبادتوں سے افضل ہوا کرتا ہے۔ بندگی یعنی اس کی مرضی کے مقابلے میں ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، بندگی یعنی اس کے حکم کے مقابلے میں ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، بندگی یعنی جو وہ چاہتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ وہ اگر کہہ رہا ہے نماز صبح 2 رکعت پڑھنی ہے تو پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، وہ اگر کہہ رہا ہے نماز صبح 4 رکعت پڑھنی ہے تو پھر 4 رکعت پڑھنی ہے۔ ہمیں سارے تسلیم خم کر دینا یہی ہے میرے عزیزوں بندگی۔ وہی خدا تو ہمیں نہیں کہتا ہے کہ نماز صبح 4 رکعت پڑھو، لیکن ہم سفر میں چلے گئے، مسافر ہیں، گئے ایک مسجد ہے شہر میں، اے سی لگا ہوا ہے، ٹھنڈا موسم ہے، کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، کوئی خاص ٹھنڈک بھی نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ 2 رکعت قرآن کے حالت میں سفر میں نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، لیکن ہم وہ نہیں کیونکہ بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں پر 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب عرض کی کہ آپ سے 2 رکعت کا مطالبہ کیا تھا، کتنا بھی اچھا ماحول ہے، لیکن آپ نے کہا 2 نہیں پڑھیں گے، ہم 4 رکعت نمازیں ادا کریں گے۔ آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی، خدا وہی نماز آپ کو واپس کرتے ہوئے کہے گا ہمیں تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بندگی کی ضرورت ہے۔ سلام ہے محمد بندے جو ہم کہیں وہ تمہیں کرنا ہے، بندے رہو۔ اگر ہم کہیں 2 رکعت پڑھنا ہے تو پھر 2 رکعت، اور یہ نماز نہیں اسی بندگی کی وجہ سے ہے، ہماری کوئی اپنی خواہش نہیں۔ اس نے کہا ہے نماز پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، اس نے کہا ہے روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے، اس نے کہا ہے حج کرنا ہے تو کرنا ہے۔ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، ہماری اپنی اس کی مرضی کے سامنے سر اطاعت کو ختم کر دینا۔ آپ بہت سے واقعات ہیں تاریخ اسلام میں سب کی طرف نہیں جا سکتا جنہوں نے بندگی کے مفہوم کو پیش کیا ہے۔ چھٹے امام جعفر چھٹے امام کا زمانہ ہے جناب مفصل، کیا درس دیا ہے امام نے؟ جناب مفصل بہت قریبی اور معتبر شاگرد ہے چھٹے امام کے۔ جس شہر میں رہتے تھے جناب مفصل تو وہاں پر اور بھی امام کے چاہنے والے خاص لوگ تھے۔ تو ایک دن کو سب چھٹے امام کے قریب آئے، چھٹے امام سے آئے ملاقات کرنے کے لیے، اور ان لوگوں نے سب نے مل کر جناب مفصل کی بڑی شکایت کی۔ شکایت کیا تھی؟ کہا مولا مفصل کا بہت سب چیزیں تو ٹھیک ہے، نماز روزہ زکات، یہ کیسا وجہ تجھے شکایت کرتا ہے کہ ہم سے بڑا مولانا کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے، ہم تو ہر روز مولا کا نام لیتے ہیں، ہم تو ہم کے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، ان کے ساتھ مشترک، تو ہم سے زیادہ ماں مولا کوئی ہے نہیں، یہ سمجھ رہے ہیں۔ ایک تو مولا خوب شکایت کی کتنا ہو سکتا ہے۔ چھٹے امام نے ان کی شکایتیں سننے کے بعد غلام سے کہا کاغذ قلم دے، کاغذ قلم لگایا
خط ایک نامہ لکھا جناب مفضل نے، اس کو لفافے میں پیک کیا اور اپنی خاص مہر لگا دی تاکہ کوئی کھولے نہ، اور ان لوگوں کو دیا اور خط جا کے مفضل کو دے دیا۔ اچھا ان لوگوں نے کیا سوچا ہوگا؟ سبب خوشی خوشی یہ لوگ پہنچے ہیں اپنے شہر اور کپڑے اوپر رکھ کر فوراً آگے جناب مفضل کے گھر آپ کے لیے خط لائے ہیں آپ کا لاؤ خط، سب لوگ بیٹھ گئے۔ جناب مفضل نے لفافہ کھولا، خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد ایک لوگوں سے کہا کہ امام کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، امام کو اور کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ امام نے کہا کہ تم لوگ انتظام کرو اس کا۔ وہ پیسوں کا مطالبہ امام نے کیا، انہوں نے کتنا پیسہ کہا خود پڑھو۔ اب تو دیکھا اس میں اماؤنٹ بہت ہائی تھا، تو اتنا پیسہ اتنی جلدی کیسے اکٹھا ہوگا، اس کے لیے تو ہم کو اکٹھا ہونا پڑے گا، مشورہ کرنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، میٹنگ کرنا پڑے گا۔ دنیا سب ایک دوسرے کے وہ کر دے رہے ہیں، ایک دوسرے کا دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اور آخر میں خط مفضل کے واپس کر دیا۔ میں اتنی جلدی مجھے نہ ہو پائے گا۔ شکایت آ کر تھی ان لوگوں نے جناب مفضل کی، جناب مفضل کے بارے میں بتایا تھا کہ جناب مفضل سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا کچھ بازار لوگوں کے ساتھ ہے، کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے بیٹھتے ہیں جو بڑے بدنام ہیں، جو اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کو منع کر دیجیے کہ ان کے ساتھ نہ اٹھنے بیٹھے۔ یہ شکایت تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اتنی جلدی تو پیسوں کا انتظام نہیں ہو پائے گا، اس کے لیے مشورہ کرنا پڑے گا۔ خط واپس کر دیے جناب مفضل کے، اٹھ کر جانے لگے۔ جیسے اٹھ کر جانے لگے تو ایک مرتبہ جناب مفضل نے کہا آپ لوگ تشریف رکھیں، گھر میں ہم نے کھانے کے لیے کہہ دیا ہے، دوپہر کا کھانا کھا کے آپ تشریف لے جائیے۔ ان لوگوں کو بٹھایا، وہ خط لے کر جناب مفضل بازار آ گئے، ان لوگوں کے حوالے کیا جن کی وجہ سے شکایت کی تھی انہوں نے، ان لوگوں کے حوالے کر کے، وہی بدنام لوگ ان کے حوالے کر کے جناب مفضل کہا ہے کھانا لگنے نہیں پایا تھا، تو کیجیے گا کھانا لگنے نہیں پایا تھا، اس سے پہلے وہی بازار لوگ پوری رقم پورا پیسہ لے کر سامنے جناب مفضل کے لاکر رکھ دیا۔ اب یہ لوگ حیرت سے پیسہ لے رہے ہیں، حیرت سے جناب مفضل کو دیتے ہیں، اتنی جلدی یہ بدنام لوگ، ان کو کیا ہو گیا، کتنی جلدی ان لوگوں نے پیسے کا انتظام کر دیا۔ ایک مرتبہ جناب مفضل نے ان کے چہروں کو پڑھ لیا، ایک مرتبہ آواز بھی سنو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ امام نے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا تو بہت بڑے مولوی ہو گئے، امام نے تمہارا انعام دے دیا تو بہت بڑے علی والے بن گئے، امام نے گھر پر بیٹھ گئے تو تم بہت بڑے علی والے ہو گئے، اگر دو رکعت نماز پڑھی تو تم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے، اگر دو رکعت تم نے نماز پڑھی تو پھر اپنے علاوہ کسی کو عابد نہیں سمجھتے۔ سنو، فقط یہ عبادتیں کام آنے والے نہیں ہیں، اصل مسلمان اور اصل انسان وہی ہے کہ جو امام کی حکم کے سامنے سر اطاعت خم کر دے، کوئی سوال نہ کرے۔ سوال ہے محمد اصل دین اطاعت ہے مولا کی، اصل دین مولا کی اطاعت ہے، ان کے حکم کے سامنے سر اطاعت کو خم کر دینا، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت، یہ ہے اسلام۔ اگر اس سے ہٹ رہے ہو ہم تو اپنی مرضی سے کریں گے، کتنی چیزیں ہم اپنی مرضی سے شامل کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے پاس ائمہ کی سیرت نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس معصومین علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے؟ جو وہ بتائیں، جو وہ چاہیں اس کو کریں، تب ہم بندے ہوں۔ اپنی مرضی کو ہم دین میں شامل نہیں کر سکتے، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے۔ ہمیں خدا نے بندہ بنا کر کے جائے، فقط اس کے بندے بنے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں کسی کے آگے سر نہ جھکانا پڑے تو خدا کے بندے بن جاؤ۔ اس کی عبودیت، اس کی بندگی تمہیں دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے حاکم کے سامنے سر جھکائے سر جھکنے دیں گے، لیکن اگر تم نے اس کی
بندگی کا مطلب تو بندے بن کر رہو. بندگی کا مرتبہ بہت بلند ہے. آپ کا اثرات کریں گے بندگی کا مرتبہ بہت اہم ہے. بندگی بہت بلند مرتبے کا نام ہے. آپ پوری تاریخ اسلام اٹھائیے, جناب آدم سے لے کر آخری نبی تک پوری تاریخ ائمہ اٹھا کر دیکھیے, مولائے کائنات سے لے کر آخری حجت تک پورے اہتمام سے آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں. پوری تاریخ انبیاء اٹھا کر دیکھ لیجیے, چاہے جناب آدم کی سیرت ہو, چاہے جناب نوح ہو, چاہے جناب ابراہیم ہو, اسماعیل ہو, اسحاق ہو, ایوب ہو, یعقوب ہو, سب کی تاریخ, جتنے بھی انبیاء کی تاریخ ہے اس کو پڑھیے اور دیکھیے. تمام ائمہ کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھیے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے کسی بھی نبی نے, پوری ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں, ہمارے کسی بھی نبی نے کسی بھی موقع پر اپنی کسی بھی عبادت پر فخر کا اظہار نہیں کیا. آپ کو نہیں ملے گا کہ ہمارے کسی نبی نے کہا ہے ہم نے اتنے سجدے کیے, ہم نے اتنی نمازیں پڑھی, ہم نے اتنے روزے رکھے, ہماری تسبیح کا یہ عالم تھا, ہمارے رکوع کی صورت یہ تھی, ہمارے سجدوں کی کیفیت, کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. عبادت پر ہمارے کسی بھی نبی نے فخر کا اظہار نہیں کیا ہے. کوئی تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے, عبادت پر کسی بھی نبی نے فخر کا اظہار نہیں کیا ہے. اسی طریقے سے ائمہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, مولائے کائنات سے لے کر آخری حجت تک ہمارے کسی بھی امام نے کسی بھی موقع پر اپنی کسی بھی نماز پر فخر کا اظہار نہیں کیا ہے. ہمارے ائمہ میں سید الصالحین بھی گزرے ہیں, ہمارے ائمہ میں زین العابدین بھی گزرے ہیں, ہمارے ائمہ میں ایسے امام بھی گزرے ہیں 1,000 رکعتیں نماز میں روزانہ کرتے تھے. اس کے باوجود کسی بھی نبی نے نہ کبھی کسی عبادت پر فخر کا اظہار کیا, نہ کسی امام نے کسی موقع پر فخر کا اظہار کیا. لیکن یہی نبوت جب بندگی کی منزل میں آتی ہے, جب عبودیت کی منزل میں آتی ہے, تو فخر کا اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یہی امامت جب بندگی کی منزل میں آتی ہے تو فخر کا اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں, نبوت نے اس طریقے سے عبودیت و بندگی پر فخر کا اظہار کیا ہے. تاریخ کہتی ہے جناب عیسیٰ ابھی کہوارے میں ہے, ایک مرتبہ قوم آئی, جناب عیسیٰ کے طرف اشارہ کیا گیا, اس بچے سے گفتگو کرو. قوم نے کہا کہ من کان فی مہد الصبیہ, ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو ابھی کہوارے میں ہے. ایک مرتبہ فخریہ انداز میں جناب عیسیٰ نے کہوارے سے آواز دی, کیا کہا, انی عبد اللہ, تم مجھے نہیں پہچانتے, میں خدا کا بندہ ہوں. عبودیت پر فخر کا اظہار کر رہے ہیں جناب عیسیٰ, اور کسی پر فخر کا اظہار نہیں کر رہے. انی عبد اللہ, میں خدا کا بندہ ہوں. یعنی نبوت نے عبودیت اور بندگی پر فخر کا اظہار کیا ہے. اسی طریقے سے امامت بھی کبھی بھی کسی امام نے عبادت پر فخر کا اظہار نہیں کیا, لیکن بندگی پر فخر کا اظہار کیا. تاریخ کہتی ہے مولائے کائنات صلی عبادت پر آتے ہیں, ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں, آواز دیتے ہیں, الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. میرے معبود, میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. سلام کفاوی انسان, دیکھیں کس طریقے سے بندگی پر فخر کا اظہار ہو رہا ہے. ادھر جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ, میں تیرا
بندگی کا مظاہرہ کیا ہے مولا کائنات ہے، اپنی تمام خواہشات کو، اپنی تمام مرضی کو مرضی الہی پر قربان کر کے ایک بندہ بن کر عبودیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب جو مولا کائنات نے سبق دلائی ہے وہ سبق سغیر کی عبادتوں سے جلتی ہو گئی۔ میرے تو آپ کوئی تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھیے، امام حسین علیہ السلام نے کس طریقے سے اس عبودیت کو، اس بندگی کو معراج عطا کی ہے۔ کربلا میں حسین نے بندگی کو اتنی بلندی پر پہنچایا ہے کہ تاریخ اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ حسین کو پتا ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں سے واپس نہیں آنا ہے، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں سے میرے اوپر کو واپس نہیں آنا ہے، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں سے قاسم اور محمد کو نہیں آنا ہے۔ سب کچھ معلوم ہے۔ جب لوگوں نے بندے نے پوچھا مولا کیوں جا رہے ہیں، میری بندگی کا اظہار، ان اللہ یشاء ان یرانی قریبا، کیونکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ میں کربلا جاؤں، اگر اس کی مرضی ہے کہ میں کربلا جاؤں تو آپ حقیقت پر رہے یا نہ رہے حسین کربلا جائے گا، اور قاسم رہے یا نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور محمد رہے یا نہ رہے حسین کے اوپر کوئی فرق نہیں، اس کی مرضی یہ ہے کہ میں کربلا جاؤں اور اپنی قربانی پیش کروں۔ وہی بندگی کا اظہار، بندگی کا مظاہرہ سرکار سید الشہداء نے تاریخ کہتی ہے۔ سب کو قربان کر دینے کے بعد اپنا معصوم ہے، نہ حکمت ہے، نہ محمد ہے، کوئی نہیں بچا ہے۔ سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں آتے ہیں، آواز دیتے ہیں هل من ناصر ینصرنا، هل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو حسین کی مدد کو آئے، ہے کوئی جو حسین کی نصرت کو آئے۔ میرے عزیزو، یہ امام حسین علیہ السلام کا صدائے حسین کی یہ آواز فقط کربلا والوں کے لیے نہیں تھی، حسین ہمیں بھی آواز دے رہے تھے، بندے بن کر رہو، ہمارے مقاصد کو آگے بڑھاؤ۔ عزیزو، جیسے ہی اس آخری جملے امام حسین نے یہ آواز بلند کی، ایک مرتبہ خیموں سے رونے کی آواز آئی۔ امام حسین خیمے کے قریب پہنچے، آواز دی زینب ابھی حسین زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ زینب نے کہا بھیا جیسے ہی آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی میں اپنے مجھ کو ایسے گرا دیا، لال کو میرے حوالے کر دو، لاؤ میرے یشمر کو میرے حوالے کر دو، شاید دشمن ترس کھا کے اس بچے کو پانی دے دیں۔ بس عزیزو، امام حسین میدان کربلا میں ایک 6 مہینے کے بچے کو، پیاسے بچے کو لے کر آئے ہیں۔ عجیب تاریخ ہے کربلا کی، ان درختوں کو رون دیا گیا ہے۔ کائنات کے کسی بھی گوشے میں اگر آپ چلے جائیں، آپ کے ساتھ اگر چھوٹا بچہ ہے، بچہ پیاسا ہے، کسی سے آپ پانی کا مطالبہ کریں، یہ نہیں پوچھے گا آپ کا نام کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے، اور بچے کو پہلے پانی پلائے گا۔ کربلا میں کیسے جانور آئے تھے حسین کو قتل کرنے کے لیے؟ 6 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کے بچے کو لے کر حسین میدان کربلا میں آئے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو بلند کیا، آواز دی ہے فوج نشریہ، اگر تمہاری نظر میں یہ حسین خطاوار ہے تو اس بچے کی کیا غلطی ہے؟ دو جملے کہے ہیں عزیزوں مولا نے، ذرا سا کبھی غور کیجیے اس پر، کربلا میں حسین پر کیا گزری ہے، میرے مولا نے کیسے برداشت کیا ہے۔ پہلا جملہ کوئی بھی غیرت دار انسان نہیں کہتا، لیکن اس لیے مولا نے کہا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ زہرا کے دان پر کربلا میں کیا گزری ہے۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں ظالموں، یہ بچہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ مولا کیوں کہا
یہ تو شیر خان بچہ ہے، مانا دودھ پی کر آیا ہوگا، ہم اس کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ بچہ بھی ہماری طرح سے پیاسا ہے۔ حسین نے آواز دی، اما ترا، دوسرا جملہ عجیب جملہ ہے، مولا کہتے اما ترا کیف یتلذا، کیا تم نہیں دیکھتے یہ بچہ کس طریقے سے تلذی کر رہا ہے۔ تلذی عربی میں مچھلی کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب مچھلی کے جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، مچھلی فقط اپنا منہ کھولتی کر بند کرتی ہے، اس کیفیت کو عربی میں تلذی کہتے ہیں۔ حسین نے کہا کہ پہلے تلذا کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو میرا بچہ کیسے مچھلیوں کے منہ کھول رہا ہے اور بند کر رہا ہے۔ تاریخ کے دیکھ بتا ہرملا نے تیر چلایا، انہوں نے اثر زخمی نہیں ہوا، اور اگر بچہ سوا ہو گیا۔ حسین نے خون کو اپنے چولہے میں لیا، عزیزوں امام حسین نے خون کو اپنے چہرے پر آخری جملے عجیب طریقے سے مولانا سے ملاقات کروں گا۔ اور امام حسین ہے، 6 مہینے کے بچے کی ناش ہے، خیمے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ سوچتے ہیں رب آپ کو کیا جواب دیں گے، ماں کو کیا بتائیں گے، پیچھے آ جاتے ہیں، زبان پر فکرہ جاری ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، سکینہ کو یہاں آواز دیں گے، واپس آ جاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک مرتبہ زینب کے لال نے اپنی پوری ہمت میں سمیٹا، در خیمہ